تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا مگر میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ چونکہ دیکھیے خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، کئی دفعہ لوگ کسی مولوی صاحب کو، کسی پیر صاحب کو، کئی امام صاحب کو، کئی مؤذن صاحب کو لوگ چاہتے ہیں کچھ خدمت کریں، کچھ نذرانہ دیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی لوگ سوچتے تھے کہ ہم کیا خدمت کریں، تو حضور نے فرمایا خدمت نہ کرو کچھ، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، نہ پیسے چاہیے نہ کچھ اور خدمت چاہیے، بس میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ تو رشتہ داروں میں کون کون لوگ ہیں؟ سارے رشتہ دار وہ بھی شامل ہیں، اور خاص طور سے حضور نے فرمایا حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ان سے محبت کرو۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، اس کے لیے تو بہت مہینوں چاہیے بیان کرنے کے لیے، بہت حدیثیں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اگر حدیث نہ ہو، اگر اللہ کے رسول نہ فرمائے کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو تو کیا نہیں کریں گے ہم؟ بھئی اللہ کے نبی سے اگر جسے محبت ہوگی وہ نبی کے رشتہ داروں سے تو محبت کرے گا۔ میرے خیال میں ایسے تو کوئی بد نصیب ہوگا شاید جو کہے میں رسول سے محبت کرتا ہوں اور ان کے آل اولاد سے دشمنی کرتا ہوں، ایسا تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب اللہ نے بھی فرما دیا قرآن میں، رسول نے بھی فرما دیا، اب ہمارے اوپر واجب ہو گیا، لازم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، کہ اسلام کی بنیاد ہے، جیسے گھر بناتے ہیں نا آپ، بنیاد ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد ہے میری محبت اور میرے گھر والوں کی محبت۔ یہ حضور نے فرمایا کہ بنیاد ہے، اگر کسی کو رسول سے محبت نہ ہو تو ایمان بالکل بیڑا غرق۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ حضور نے پوچھا کہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے تو آپ سے بہت ہی محبت ہے۔ کتنی محبت ہے؟ کہ یا رسول اللہ پورا گھر بار، پوری اولاد، پورا روپیہ پیسہ میں سب آپ پہ قربان کر سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اور اپنے آپ کو؟ سوچ کے کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ اپنے آپ سے تو زیادہ محبت نہیں ہے آپ سے، اپنی جان سے زیادہ محبت ہے۔ فرمایا ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر میں وہ کہنے لگا حضور اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہے۔ تو رسول سے محبت کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں، اور رسول کے آل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت کرنا وہ بھی فضیلت کی بات ہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضور نے فرمایا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، حضرت حسن، حضرت حسین میں ان سے محبت کرتا ہوں، پروردگار جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ سے فرمایا کہ پروردگار جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسن، امام حسین یا حضرت فاطمہ، حضرت علی، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی میرا نواسا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری جان ہے، لیکن میں حسین سے ہوں، یہ کچھ بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں حسین سے ہوں۔
لیکن حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا، شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دی پناہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ ہست حسین۔ بنائے لا الہ، بنا مانے بنیاد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد کون ہے؟ حسین ہے۔ تو اللہ کے دین کی لاج، رسول کے دین کی لاج اور اپنے نانا جان کی شریعت کی لاج رکھنے کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی جان کو کربلا کے میدان میں شہید کرا دیا۔ ان کی اپنی غرض نہیں تھی کوئی، وہ نہ خلیفہ بننا چاہتے تھے، نہ امام بننا چاہتے تھے، نہ کوئی اور بننا چاہتے تھے، ان کو ضرورت نہیں تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے، ان کو جب لوگوں نے خلیفہ مان لیا حضرت حسن کو، تو انہوں نے امیر معاویہ سے صلح کر لی اور امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا کہ آپ امیر بنیے۔ حضرت حسن پیچھے ہٹ گئے، حالانکہ چاہتے تو خلیفہ بنتے، چاہتے تو لوگ ان کی بیعت کر رہے تھے، لیکن انہوں نے صلح کر لی کہ ہمیں نہیں چاہیے خلافت۔ تو جب بڑے بھائی نے صلح کر لی امیر معاویہ سے، تو حضرت حسین کو کیا ضرورت تھی خلیفہ یا کچھ بننے کی؟ وہ تو مقتدا ہے، پیشوا ہے۔ وہ تو آج بھی اگر امام حسین آ جائیں تو ساری دنیا ان کو ماننے لگے۔ جنت میں جب امام حسین ہوں گے وہاں بھی ساری دنیا ان کو مانے گی۔ ان کو ضرورت کیا؟ وہ لڑنے نہیں گئے تھے یزید کے پاس، وہ مقابلہ کرنے نہیں گئے تھے، وہ تو اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے گئے تھے، اپنی بیوی کو لے کے گئے تھے، بہن کو لے کے گئے تھے، لڑکی کو لے کے گئے تھے، اپنے بیمار اپنے بچے کو لے کے گئے تھے۔ وہ کوئی صحابہ کرام کی فوج لے کے نہیں گئے تھے، وہ ہتھیار لے کے نہیں گئے تھے، وہ جمگھٹا جمع کر کے نہیں گئے تھے، وہ تو اکیلے گئے تھے، اپنے خاندان کے فیملی کے لوگوں کے ساتھ گئے تھے۔ لیکن یزید کہتا تھا کہ بھئی امام حسین سے کہو میری بیعت کرو، مجھے خلیفہ مانو۔ بھئی کیسے خلیفہ مانے؟ کوئی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، لکھا ہے کہ سب سے پہلا امت کے اندر اگر فاسق و فاجر کوئی انسان تھا تو یزید تھا۔ کھلے عام شراب، کھلے عام گانا بجانا، کھلے عام لونڈے لونڈیوں میں گانے بجاتے پھرنا، شکار کرنا، نماز کا کوئی پرواہ نہیں، بیہودہ مذاق، بے حیائی، ہنسی ٹھٹے، جیسے کہ دوست ہوتے ہیں نا آوارہ لوگ، اس طرح سے۔ تو بتائیے جو نماز نہ پڑھے، جو شراب کباب میں لگا رہے، جو گانے بجانے میں لگے رہے، جو فسق و فجور میں لگا رہے، جو بے حیائی کی باتیں کرتے رہے، جو جانوروں کی سی حرکتیں کرے، جانوروں کو پالے، جانوروں کا شوق رکھے، وہ کیا مسلمانوں کا خلیفہ یا مسلمانوں کا پیشوا بننے کا حقدار ہے؟ آپ خود سوچیے، آج بھی اگر کوئی ایسا آدمی ہوگا تو کیا اس کو آپ مسجد میں امام بنائیں گے یا مولانا بنائیں گے؟ نہیں بنا سکتے۔ تو امام حسین کا صرف اتنا کہنا تھا کہ بھائی تو توبہ کر لے، نیک بن جا، لیکن نہیں، ضد۔ اپنی فوج سے کہا گھیر لو ان کو، کہیں جانے نہ دینا۔ گھیر لیا، 3 دن کے بھوکے پیاسے حضرت امام حسین اور ان کے گھر والے، نہ پانی، نہ دانا، نہ کھانا، نہ کچھ، گھیر لیا انہیں کہ جب تک یزید کو خلیفہ نہیں مانو گے جانے نہیں دیں گے۔ حضرت امام حسین نے کہا مجھے واپس جانے دو مدینہ، کہ نہیں۔ مجھے یزید کے پاس لے چلو، کہ نہیں۔ اچھا تو میں عرب چھوڑ کے کہیں باہر نکل جاتا ہوں، ہندوستان یا کہیں، کہ نہیں، آپ کو جانے نہیں دیں گے جب تک کہ یزید کو خلیفہ نہیں مانو گے، آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے یزید کے پاس لے چلو۔ تو حضرت امام حسین نے کوئی مقابلہ نہیں کیا، ان کا یزید کا مقابلہ تھا ہی نہیں، وہ کرتے کیا؟
یزید کا اور ان کا مقابلہ تھا ہی نہیں۔ حضرت امام حسین جب کربلا میں شہید ہو گئے تو خالی امام حسین شہید نہیں ہوئے، ان کے صاحبزادے علی اکبر، علی اصغر، ان کے بھتیجے امام حسن کے بیٹے، ان کے بھانجے، ان کے رشتہ دار، ان کے چچا کے بیٹے بھائی، 17 یا 21 جوان اہل بیت کے، حضرت امام حسین کے خاندان کے جوان کربلا میں شہید ہوئے دین کی خاطر۔ اپنی ذاتی غرض نہیں تھی کوئی۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ بھی ماشاءاللہ فیملی والے ہیں، انسان اپنی جان تو دے سکتا ہے مجبوری میں، اپنے بچوں کی جان نہیں دے سکتا۔ خاندان کے 17 یا 21 جوان کربلا میں ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین نے کہا ان سے کہ بھائی تم لوگ رہنے دو، یزید کا میرے سے دشمنی ہے، تم لوگ کیوں بیچارے اپنے جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، تم چلے جاؤ واپس، یزید کا میرا مقابلہ ہے۔ انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا، آپ کے پیر میں پھانس بھی چبھے ہمیں برداشت نہیں ہے، پہلے ہماری جان جائے گی، بعد میں آپ کو آنچ آئے گی۔ انہوں نے، حضرت امام حسین نے کہا نہیں تھا کہ تم بھی جاؤ۔ جو 72 ان کے ساتھ صحابی تھے یا ان کے ساتھی تھے، ان سے کہتے تھے کہ بھائی تم لوگ کیوں مصیبت میں پڑ رہے ہو، میرے ساتھ چھوڑ دو، تم یزید کا مقابلہ میرے سے ہے، یزید مجھے مروانا چاہتا ہے، چھوڑ دو، تم لوگ چلے جاؤ۔ وہ کہتے تھے نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ہم بیان کیوں کرتے ہیں؟ بہت سی مسجدوں میں نہیں ہوتا بیان، بہت سی مسجدوں میں تو یزید کی حمایت ہوتی ہے، یزید تو ٹھیک تھا، یزید تو خلیفہ تھا، اس کی تو بیعت کرنی چاہیے تھی، انہوں نے بغاوت کر دی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ مسجدوں میں ایسا بیان بھی ہوتا ہے۔ بہرحال ہمیں تو دیکھیے کسی سے شکایت نہیں ہے، میں تو بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہم کیوں کہہ رہے ہیں آپ سے کہ حضور نے فرمایا اے پروردگار مجھے ان سے محبت ہے، اور جو ان سے محبت کرے پروردگار تو بھی اس کو محبوب بنا لے۔ تو ہم ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنی محبت ظاہر تو کریں۔ محبت وہ ہوتی ہے جو ظاہر ہوتی ہے، دل میں نہیں ہوتی محبت۔ جب ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں اور دل میں عہد کر رہے ہیں کہ امام حسین کی طرح کی زندگی ہم گزارنے کی کوشش کریں گے، اہل بیت سے محبت کریں گے، ان کی تعلیمات کو اپنائیں گے، جب ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں تو یہی ہمارے دنیا میں کام آئے گی، یہی ہمارے آخرت میں کام آئے گی۔ آپ چپ کے پھرتے رہیے، کچھ بھی نہ کریے، دیکھنے والا یہ پتہ ہی نہیں لگائے گا کہ اسے امام حسین سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، انسان اس کا ذکر کرتا ہے۔ آپ کو اگر کسی سے محبت ہوگی آپ بار بار اس کا ذکر کریں گے، اور جس سے دشمنی ہوگی اس کا نام منہ پہ بھی نہیں لائیں گے۔ اگر کسی نے آپ کے دشمن کا نام لے دیا، آپ کہیں گے منہ بنا کے بھئی چھوڑو، تم نے کس کا نام لے دیا، سارا موڈ ہی خراب کر دیا۔ جس سے دوستی ہوتی ہے انسان اسی کا نام لیتا ہے، اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، یہ اللہ کا فرمان ہے، پھر رسول کا فرمان ہے، پھر وہ ان کی آل اولاد ایسی ہستی ہے کہ اس سے محبت ہونی ہی چاہیے۔ کیوں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ تو نماز میں بھی پڑھتے ہیں، تو جن کا ذکر آپ نماز میں کرتے ہیں ان سے محبت نہیں کریں گے؟ آپ نماز میں کوئی دوسرا درود شریف کوئی دوسرا پڑھ لیں گے؟ بھائی جنہیں امام حسین سے محبت نہیں ہے یا اعتراض کرتے ہیں یا یزید کو اچھا کہتے ہیں، درود تو انہیں بھی پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا ہی پڑتا ہے نا، اور وہ بھی نماز جیسی عبادت میں۔ غور کیجئے گا ذرا، نماز جیسی عبادت میں جہاں آل رسول کا، آل محمد کا ذکر ہو۔ کون ہے آل محمد؟ یہی امام حسن، امام حسین۔ حالانکہ ان کا خاندان بڑا ہے، حضرت خواجہ غریب نواز بھی آل رسول ہیں، سید ہیں،
غوث اعظم بھی آل رسول ہیں، سید ہیں، بہت سارے سید ہیں، ان سب کو چھوڑیے، جو حضور کے کندھے پر سوار رہے، جن کو حضور نے گود میں لے کے پیار کیا، جن کے نام سے سینکڑوں حدیثیں ہیں، جن کا درود آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ان سے محبت نہیں کریں گے کیا آپ؟ نہیں کریں گے تو نہ نماز، نہ ایمان، نہ کچھ۔ بہت تفصیل ہے، میں تو یہاں آپ سے وقت کی وجہ سے بیان بھی نہیں کر پاتا، تھوڑی سی بات اشارتاً کرتا ہوں بس، چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے لیے فضیلت کی بات ہے، یہ اللہ نے ان کا مقام بڑھایا کہ عاشورہ والے دن ان کی شہادت ہوئی۔ امام حسین کا پلان نہیں تھا کہ عاشورہ دن میری شہادت ہو، پلان نہیں تھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کا خبر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہی مل گئی تھی جب امام حسین ان کی گود میں تھے، سال 2 سال کے۔ جبرائیل نے آ کے کہہ دیا تھا کہ حضور یہ آپ کا نواسہ جو ہے، آپ کی امت اس کو شہید کرے گی۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جبھی، حدیث پڑھ کے دیکھیے آپ، جس پہ ام الفضل جو حضور کی چچی تھیں، حضرت عباس کی بیوی، وہ پوچھنے لگیں حضور کیا بات ہے، ابھی تو میں نے دیکھا تھا آپ گود میں لے کے کھیل رہے تھے، آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے، بتا کے گئے ہیں کہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت شہید کرے گی۔ تو حضرت امام حسین کی شہادت کا تو واقعہ 50 سال پہلے ہو چکا تھا فیصلہ، لیکن عاشورہ کا دن ہوگا یہ نہیں پتہ تھا، یہ ان کا مقام بلند ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ضروری ہے کہ ہم عاشورہ کے دن روزہ بھی رکھیں، 10 تاریخ کا یا 9 اور 10 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں، حضرت امام حسین سے محبت بھی کریں، اہل بیت سے محبت بھی کریں، کھانا بھی پکائیں، شربت بھی پلائیں، جو کھانا کھلا سکتے آپ کھلائیں، کسی کی بھی مدد کریں، کسی کی بھی خیرات کریں، کسی کو بھی۔ یہ عاشورہ کا دن بڑا فضیلت والا ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ 4:30 بجے تک سحری کا وقت